کھولیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات کلام مقدس میں سے۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ آمین۔ کلام دیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ ایک بڑی سیلیبریشن چرچ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں ایماندار ہیں ایک بڑی سیلیبریشن منائی گئی، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ جس قدر ایک بڑا معجزہ ہے اسی قدر یہ ایک بہت بڑا تنازع بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کے بہت سارے جو غیر مسیحی لوگ ہیں ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب سے یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں تب سے بہت ساری کتابیں اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں بہت ساری ایسی لائبریریز ہیں جہاں پر یسوع مسیح کو مردہ ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور نہ صرف تب سے بلکہ آج تک کوئی بھی شخص اس بات کو قبول نہیں کر رہا۔ لاسٹ کے کسی خاتون نے ہیپی ایسٹر کا میسج شیئر کیا اپنی آئی ڈی پر، تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہیپی مردہ ڈے ہوتا ہے، یہ ریزریکشن ڈے نہیں ہے۔ سو بڑے لوگ ہیں جو شاید یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو قبول نہیں کرتے، لیکن کیا خوبصورت بات لکھی ہے رسولوں کے اعمال میں۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے لکھا ہوا ہے، ایویڈنس، پروف، یعنی یسوع مسیح نے ثبوت دیے ہیں، پروف دیا ہے، ایویڈنس دیے ہیں کہ وہ مردوں میں سے کیا ہے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے کہ بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر کیا کیا۔ سو آج ہم 3 اینگل سے یسوع مسیح کا زندہ ہونا جانیں گے پروف کے ساتھ۔ پہلی بات بائبلی شواہد، یعنی جو ببلیکل ایویڈنس ہے ان کے بارے میں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ببلیکلی ہمیں کیا ثبوت دیتی ہے کہ یسوع زندہ ہے۔ دوسری بات نبوتی ایویڈنس، یعنی جو نبوتوں کے اندر شواہد موجود تھے کہ یسوع مسیح زندہ ہوگا اور یسوع مسیح زندہ ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ اور تیسری بات غیر بائبلی، نان ببلیکل ایویڈنس، یعنی وہ ثبوت جو بائبل مقدس سے باہر کے۔ سو پہلی بات بائبل مقدس میں جب لکھا گیا نا کہ اس نے بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ اصل اور طلب بات یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے فوراً بعد نہیں آسمان پر گیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے دن تھی؟ ایک اور بات بڑی خاص سنیے گا، کبھی آپ نے غور نہ کیا۔ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد کسی بھی غیر ایماندار پر نہیں ظاہر ہوا۔ آپ پوری بائبل اٹھا کے پڑھ لیں، جہاں پر بھی کسی پر ہوا وہ ایمانداروں پر ظاہر ہوا ہے، بلیور پر، اپنے لوگوں پر جو یسوع کو مانتے تھے۔ کسی بھی نان بلیور بندے پر اس نے اپنے آپ کو نہیں ظاہر کیا، کیونکہ اس کا بدن جلالی تھا۔ جلالی بدن کو جلالی لوگ ہی دیکھیں گے، جلالی بدن کو ایماندار ہی دیکھیں گے، اس لیے
یسوع مسیح نے اپنا جو ظاہر ہے ظہور ہے کسی بھی غیر ایماندار، کسی یہودی غیر ایماندار کو، کسی ایسے بدکار کو نہیں، ان کو دکھا دو، اپنے لوگوں کو، اپنے بلیور کو۔ سو پہلا بہت بڑا ثبوت یوحنا کی انجیل نکالیے میرے ساتھ، اور ایک بہت بڑا پروف جو یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے جی۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ سارے بولیے لپٹا ہوا رومال، بولیے۔ سب سے پہلا بڑا ثبوت یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا لکھا ہوا ہے۔ پترس رسول جب قبر کے اندر پہنچا تو قبر میں جا کے اس نے کیا دیکھا؟ سوتی کپڑے پڑے ہیں، یعنی کفن کی بات ہے، لیکن ایک خاص اور وہ رومال جو اس کے سر سے کیا کہاں پر ہے؟ وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ کیا لکھیں گے؟ بولیے کیسے؟ لپٹا ہوا۔ یہ رومال یہ نہیں تھا جس کے ساتھ آپ منہ صاف کرتے ہیں، یہ نہیں تھا، یہ تھا کیونکہ جب کبھی بھی کوئی یہودی شخص مرتا تھا تو یہودیوں کے اندر یہ بات تھی کہ اس بندے کی پریئر شال جو تھی اس کو سر سے لپیٹ کر دفن کرتے تھے اس بندے کو۔ تو جو یسوع مسیح کی جو لائف تھی، یسوع مسیح کی زندگی میں اس کے پاس ایک پریئر شال ہوتی تھی جس کو اکثر وہ اپنے سر پر رکھ کے دعا کیا کرتے تھے۔ لہذا جب یسوع مسیح مر گئے تو بالکل یہودی کلچر کے مطابق، دستور کے مطابق یہ پریئر شال کو بالکل یسوع کے سر سے لپیٹ دیا گیا کہ بھائی اس کی پریئر شال جو ہے یہ ساتھ دفن ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہوا وہ پریئر شال کو ایسے بکھرا نہیں، بالکل یہودی کلچر کے مطابق ایسے ہی چارے تاگے کٹھے کر کے اور لپیٹ کے رکھ کے گیا تھا۔ ایسے بندی کہاں تھی؟ سر سے بندی، ایسے بندی تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح قبر میں سے، بھائی اگر کسی لاش چرائی ہوتی تو ایک کیڑا اینا سلیکے والا چور تھا کہ بھائی چادر بڑی لپیٹ کے نہ کر اینا کو چھوڑ کے دیکھے کبھی چور کا آ رہا ہے تو پہلے کپڑے پھینکے تھیک میں کپڑے پریس کر کے رکھ کے جاما، صحیح ترتیب نہ۔ سو جب یسوع مسیح، اور یہ میرا بلیو ہے، یہ کسی کتاب کا بلیو نہیں ہے، کلام پاک میں لکھا ہے زبور 8 میں، قبر میں کون تیری کیا، قبر میں کون تیری کیا کرے گا؟ اور میرا بلیو ہے کہ جس دن یسوع مسیح قبر میں سے نکلنے لگے تو یسوع مسیح نے حسب معمول اپنی لائف کے مطابق قبر میں گھٹنے ٹیکے ہوں گے، یہ چادر اپنے سر سے اتاری ہوگی، اوپر لے کے دعا کر کے اور بالکل لپیٹ کے رکھ کر نکل گیا، تاکہ جب شاگرد آئے تو ان کو معلوم ہو کہ اس پریشان کا مطلب یہ ہے یہ شخص خود چل کے باہر گیا ہے۔ اور یہ پریشان، یہ لپٹا ہوا رومال جو ہے اس بات کا کیا ہے نہیں، یسوع پورے طریقے سے یہودی کلچر کے مطابق یسوع قبر میں چادر لپیٹے تھے، ایسے چور جو آگے لے کر گیا۔ یہودیوں کے مطابق چاروں دھاتوں کا اکٹھا ملنا بڑا ضروری تھا، کالی کالی نہیں گیا، توڑ آگے نہیں گیا، بڑے آرام نہ نکلے قبر سے۔ اور یہ لپیٹ کر شاگردوں کو پروف دے کے جا رہا ہے کہ یہ پریئر شال میری ہی ہے، اور لپیٹنے کا مراد ہے کہ میں خود قبر سے نکل کر جا رہا ہوں، اور یہ پروف ہوگا تمہارے لیے کہ میں مردوں میں سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بولیے پہلا پروف کیا ہے؟ بولیے لپٹا ہوا
लिपटा हुआ या कह रहे लिपटी हुई प्रेयर। दूसरी बात, लूका की इंजील निकालिए मेरे साथ, लूका की इंजील उसका बाब नंबर 24, बाब नंबर 24 निकालिए मेरे साथ, लूका की इंजील बाब नंबर 24 लिखा है आयत नंबर 41 पढ़ी क्या लिखा है? जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे तो उसने उनसे कहा। आप सुनिए, जब यीशु मसीह शागिर्दों के पास आए तो पहली बात तो ये कि शागिर्द यकीन नहीं कर रहे थे कि यीशु जी उठा है। और मैं इस बात को पढ़ के बड़ा हैरान हो गया कि भाई वो शख्स जो यीशु के साथ रहे हैं, खाते थे, पीते थे, उसकी बातें सुनते थे, ये यीशु मसीह का यकीन क्यों नहीं कर रहे थे? यहां तक कि लिखा हुआ है इन्होंने यीशु को बधू समझ लिया। तब पढ़िएगा इसी चैप्टर की 36 आयत, 24वां बाब और आयत नंबर 36 पढ़ क्या लिखा है? वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जब शागिर्द डर के मारे कमरे बंद करके बैठे हुए थे, यीशु बीच में आके तुम्हारी क्या हो जी? सलामती हो। अब जब ये 11 के 11 शागिर्द वहां पर बैठे हुए हैं और यीशु बीच में कहते हैं तुम्हारी सलामती हो, ये क्या कहते हैं? मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। ये कहते हैं बदलू आ गई, क्या लगे यीशु नहीं, कौन है? हैरान बात है। और ये एक वाक्य नहीं, इससे पहले भी एक वाक्य हुआ था जब यीशु पानी पटक के आ रहा था तो वो क्या समझे कौन है? पता है वाला याद है, मत्ती 14 बाब, जब यीशु पानी पटक के आ रहा था तो शागिर्दों ने समझा ये क्या है, और चिन्ह बोलगी भूत है। तो समझा ये कि यीशु नहीं जी उठा, कोई रूह है, कोई शक्ल बदल के आ गई है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद मुर्दों को करना ही आम फितरती बात है। और तकरीबन दुनिया में जब तजर्बा किया गया तो तकरीबन 100 में से 73% लोगों का ये कहना था कि मरने के बाद हमें अपने नजर आते हैं। क्योंकि बोले क्या है, उन्होंने भी समझा कि कौन आ गया, भाई रूह आ गई है। और घबरा कर क्या कहते, समझा कि कोई, उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, चेक करके देखो। और आगे लिखा हुआ है मैं ही हूं, मुझे क्या लिखा है? मुझे टच करके देखो, मैं रूह नहीं दे, मुझे टच करके देखो, मैं रूह नहीं, मुझे छू के देखो, टच करके देखो, अपना पूरा यकीन कर लो। मैं कोई रूह नहीं हूं, मैं कोई अफसाना नहीं, ना मैं कहानी हूं, मैं हकीकतन तुम्हारा ही आका और तुम्हारा ही मुनज्जी हूं। मुझे टच करके देखो, छू के देखो। क्यों? क्या कहता है? क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी उन्होंने देखा आ गई खुदाबंदी, आपको पीछे देखा हाँ खुदाबंदी। अच्छा उनको नहीं ना कि आप उसको टच करवा के देखा, छू के देखा। पता है कि दफा लोग कहते बाजू का एमन झूठी वर्ड मैं सुना रही हाँ की कर दिए की कर तो ये सुन के क्या लगा मनोरंजन की कर रहा हूं, छू के देखो क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी। आगे क्या लिखा हुआ है? जैसा मुझ में। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। तोमा से क्या कहा था उसने? तोमा इधर आ और मेरे हाथों के सुराखों में क्या डाल के देख, क्या डालू? उन्हें क्या होना केरत ठोके उन तो उंगली वाट के देख रहा है, तेरू नहीं यकीन होने दिया। उन्हें बाला मारा तो वे हाथ पा के देख रहा है। कई लोग ऐसे जो नहीं यकीन करते यीशु का, तो यीशु को उन्हें यकीन दिलवाना पड़ता है कि भाई मैं मौजूद हूं। तो लिखा है आगे पढ़िए
اور یہ کہہ کر اس نے کیا کیا؟ انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں، آیت نمبر 41 जब मारे खुशी में उनको यकीन ना आया, لو جی مارے خوشی کے، اگر خوشی بھی ہے کیا خوشی ہے؟ خوشی بھی ہے تو یقین بھی کوئی نہیں ہوتے. مارے خوشی کے یقین نہ آیا، تعجب کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ بھی نہیں سیدھے ہوئے، حالے بھی ٹچ بھی کر لیا ہے، چھو لیا ہے، پھر یقین نہیں آیا. انہیں پھر ایک اور پروف کی پیش کیا. کیا تو لکھا ہے؟ تو اس نے ان سے کیا کہا؟ پڑھیے. यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है. اچھا دسو کچھ کھانا ہے؟ نہیں پروف کرنے وہ تو ٹچ بھی کر لیا، دیکھ بھی لیا. اگر نہیں پروف ہے بھائی کچھ کھان دو، کیونکہ روح کھاندیاں نہیں. یہ بہت بڑا ثبوت ہے، یسوع نے کھایا ہے. کبھی روح کچھ کھاتی ہے؟ دسو. روح نے کبھی کچھ کھاتا ہے؟ دسو. ٹینشن نہیں نا، پیسہ دے موقع کسی کو آپ وہ لوگوں کی گل. روح کبھی کچھ کھاتی ہے؟ تو یسوع پروف دے رہا تھا کہ میں روح نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. ہونا کی کیا؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلا دیا. ہاں اب ان کے سامنے کھانڈ ہے. اے انہیں مان جاؤ میں کھانڈ دیا، میں تو نہیں ہے جی وہی ہے، میں کھانڈ دیا، مچھلی کھانڈ دیا. پروف دے رہا ہے. اور لکھا ہوا ہے اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. کیا لکھا ہے؟ کھایا. بیٹھ جائیے. یسوع کا لپٹا ہوا رومال کیا ہے؟ پروف ہے. یسوع نے مچھلی کھائی کیا ہے؟ یسوع نے اپنا بدن ٹچ کروایا کیا ہے؟ پروف ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے. چوتھی بات، یسوع مسیح کی خالی قبر پروف ہے. اچھا یہ بھی نا کچھ لوگوں نے مفروضے چھوڑ دیے، کچھ ایسے غلط کہتے تھی اسجنا عورتاں صبح صبح جو جان نہیں سکتے راسی تے وہ کھوا گئی. عورتیں کی یہ بھی ایک نظریہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے. کہہ لگے کہ جب عورتیں صبح صبح جا رہی تھی تو تڑکے میں راسی تو کہ غلط گلی پہ گئی ہیں تو پہنچے تو وہ کسی غلط قبر پہ پہنچ گئی ہیں. وہ قبر کسی ہوتی سی انہوں نے دیکھا ویسے ہے کوئی کہہ رہے او جی اٹھا جی اٹھا ایڈیاں بیچاریاں چلی گئی بول گئی. اور کہیں ہو سکتا یہ نا غیر لوگوں کے نظریات ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی تھی. تو بھائی بندہ پوچھے غلط قبر پر فرشتہ بھی آ گیا، غلط قبر پر پتھر بھی لٹکا ہوا تھا، غلط قبر پر فرشتے سپاہی بھی بے ہوش تھے، اور غلط قبر پر کفن بھی پڑا ہوا تھا. عقل نہیں قبول کرتی. سو کچھ نے کہا کہ یسوع مسیح کی قبر جو تھی وہ نہیں، وہ کسی اور کی قبر تھی. کچھ نے کہا کہ اس زمانے میں لاش چور بڑے تھے. کیا تھے؟ اچھا بندہ پوچھے لاش کی کرنا ہے، چلو لاش دے کوئی زیور زور ہوتا ہے بندہ لا لینا، کوئی قیمتی کپڑے ہوتے، یہ بھی لاش کی کرنا ہے سنانے. تو یہ بھی اس دور میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ بھائی لاش کیا کر دی گئی ہے. اچھا میں اس بات کو سمجھتا ہوں بھائی جی شگردہ لاش چوری کرنے دی تو تمہیں پتا ہے کہ پولیس کی مار ایسی مار ہے جو مرضی کو بندہ بنوا دے کہ نہیں. دسو پولیس بندہ بنوا دی کہ نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ کیسے شاگرد تھے 12 کہ 40 سال تک مار بھی کھائی تو شکر بھی کیا گیا، جیلیں بھی کاٹی، اور پھر بھی کہے نہیں جی اٹھے او بھائی جو مار کھا رہا ہے شہید ہو رہے ہیں، ان کو پتا تھا. ہم نے روبرو یسوع کو دیکھا ہے اور ہمیں پتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مر بھی رہے ہیں، جانے بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ پر نہیں سچائی پر کھڑے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ تسی پولیس نے کہو نہیں کیتا پاجی میں نہیں کیتا کہتے کوئی گل نہیں. ریمانڈ رہنے ہاں تے سچ کی نکلتا ہے تے دو چھتر پھیر دے نے میں کیتا پاجی. یہ کیڑی شکل نے 12 کہ 12 بھی کھانڈے نے، کوڑے بھی کھانڈے نے، پیتے بھی جاتے ہیں، سنسار بھی کیے جاتے ہیں، مصلوب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے تھے وہ کیونکہ روبرو دیکھا ہے یسوع. جھوٹ
پر نہیں. اور 12 شاگرد دری کہتی ہے 40 سال تک سچائی پر کھڑے تھے, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے لائیو یسوع مسیح کو دیکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. چارلس اسپرجن بیان کرتا ہے, کہتا ہے مسیحیوں کا ہفتے کی بجائے اتوار کو عبادت کرنا, آپ کا سنڈے کے دن چرچ میں آنا کلیسیا کا بہت بڑا اعتقاد ہے کہ کلیسیا تخلیق کی بجائے یسوع کے جوڑے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. آج ہر سنڈے جو ہے یہ پیغام ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, اور آپ کا پروف ہے کہ یسوع اس دن جی اٹھا تھا, لہذا یہ دن ہماری بندگی کا دن بن گیا ہے. ہر سنڈے کی موت ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے آج سن رائز ہے ہاللیلویا بولو یسوع, یہ ہو گیا تماجے میں ٹھنڈے. ہاں جی, ایسٹر کا بابا سرگرم تماچوں کی, اور بھائی آپ کا ہر سنڈے پیغام ہے یسوع جی اٹھا ہے. پورے سال کے 52 ہفتے 52 سنڈے آپ اعلان کرتے ہیں چرچ میں آ کر, اور چرچ میں بیٹھ کے گیت گا کے آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یسوع مسیح زندہ ہے اور آج کے دن جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. سو یسوع مسیح کا مچھلی کھانا کیا ہے؟ یہ ایسا کبھی مردہ کو اٹھ کے کھاتا ہے, ایسے کئی پہنا میں پڑھ کے ماں روٹی کا نہیں, ماں روٹی نہیں مانے کی توڑ رہے ہیں. اماں روٹی میں اماں دلی کلیجی بنائی تو کلیجی کھاتی بغیر توڑ گئی ہے. اچھا میرے ایسے لوگ ہیں جو کہ مویا بھی کھوائیں دے رہے, وہ کبھی مردہ کھاتا ہے. اب داسو کی لگتا ہے بڑی پریشان, گرمی بابا ہوئی ہے کہ نالا تو ہم بول رہے ہیں میرا, کیا مردے کھاتے ہیں؟ بتائیے مردے کھاتے ہیں؟ ایسے کوانے نہیں بھائی. بھائی صاحب رات کو امی جی خواب میں ملے تھے اور وہ کہتی مجھے سیویاں بھیجو, تو میں نے کہا میں بھائی صاحب کو بلا دیتی ہوں. میں کہتا ہوں مانا کوا نہیں, میں کہتا ہوں بھائی مردے نہیں کھاتے, زندہ لوگ کھاتے ہیں. لہذا یسوع مچھلی کھا رہا ہے, اس کا پروف ہے وہ زندہ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. یسوع کے جوتنے کا بڑا ثبوت اور ہے. یسوع مسیح کے جو بھائی یسوع کو مانتے نہیں تھے, اس پر بلیو نہیں کرتے تھے. نکالی یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 7, یوحنا کی انجیل باب نمبر 7 اور آیت نمبر 5 پڑھیے گا. یہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. سنیے, یسوع کے بھائی یسوع پر ایمان کیوں؟ یسوع نے گڈ فرائیڈے کے دن اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کیا. بھائی یسوع کے بھائی تھے, بٹ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے بھائی یسوع کو نہیں مانتے تھے. یسوع کے بھائی یسوع پر توقع نہیں کرتے تھے. اب ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ کس کے بچے تھے, مریم کے تھے کہ یوسف کے, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. لیکن وہ یسوع مسیح کے بھائی تھے. اب ایک وہ غزل کے تھے, چلے اس کو بھی کبھی اسٹڈی کریں گے. نہیں, وہ یوسف کے تھے, اس کی پہلی بیوی کے, یہ بھی اسٹڈی کریں گے. کیا وہ مقصر مریم کے بدن سے تھے, یہ بھی اسٹڈی, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن یسوع کے بھائی یسوع پر ایمان ہے. لیکن جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا, یسوع کے زندہ ہونے نے ایک بڑا پروف یہ دے دیا کہ یسوع مسیح کے اپنے بھائی تسلیم کر گئے کہ یہ منجی ہے, موت مسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, خدا کا بھر ہے. اور وہ زندہ ہونے کے بعد یسوع پر ایمان لے کر آئے. نکالیے اعمال کی کتاب پہلا باب, نکالیے میرے ساتھ, رسولوں کے اعمال پہلا باب آیت نمبر 14 پڑھیے. کیا لکھا ہے جی؟ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ. جی کیا لکھا ہے؟ اس کے بھائیوں کے ساتھ. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ. آپ یہ کہیں کہ شاید شاگردوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. یسوع پر ایمان لائے. کون تھے اس کے بھائی؟
वो भी सुन लीजिएगा। और कहां तक, कहां उसके भाई कितने बाइबल में? अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो बाइबल में दो खतूत, दो बंदों के लिखे हुए, याकूब का खत और यहूदा का खत। और याकूब यहूदा दोनों यीशु मसीह के भाई थे। आप बाइबल ज्ञान करती है, निकालिए गलीतियों का खत पहला बाब 19वीं आयत। गलीतियों का खत पहला बाब 19 पढ़ी कर लिया, ये पढ़े सुनिए। गलीतियों का खत पहला बाब 19 उसकी 18 और 19 पढ़ क्या लिखा है जी। 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से न मिला। मेंशन किया गया क्या? खुदावंद के, क्या लिखा है? खुदावंद का कज़न लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? जब यीशु, अब ये याकूब रसूल नहीं था, याकूब रसूल का नाम 12 बाब में कत्ल हो गया था हेरोदेस के कहने पर, लेकिन ये याकूब जो है ये यीशु मसीह का भाई है। याकूब वाला हाथ जो है वो याकूब रसूल नहीं है, वो यीशु मसीह का भाई है। अब इसको क्या हुआ? बाइबल कहती है ये याकूब जो है, जब इसको हैकल के किनारे से नीचे गिराया गया ना, सरदार के कहने पर बड़ी ऊंचाई से जब नीचे गिराया गया, ये शदीद जख्मी हो गया। तारीख कहती है इसमें अभी सांसें बाकी थी, लिहाजा सरदार के कहने पर लोगों ने इस शख्स को, याकूब को यीशु का भाई था, इसे पत्थर मार मार के संसार कर दिया। क्यों? शहीद हो गया। उसको पता था जो मेरा भाई है वो मेरा भाई नहीं, वो खुदा का बेटा। उसके जिंदा होने के बाद ईमान लेकर आके कि यही खुदा का बेटा है, इस पर हम ईमान लाते हैं। यीशु के जिंदा होने ने भाइयों को भी उस पर ईमान लाने के लिए क्या कर दिया? हालेलुया, हालेलुया। सो भाइयों ने यीशु पर क्या किया? ईमान लेकर आए। लेता हुआ रुमाल, मछली का खाना, हाथों और पैरों को टच करवाना और भाइयों का यकीन करना और खाली कब्र, इस बात का क्या है? अब सवाल एक, कब्र खाली क्यों सी? कब्र खाली हुई क्यों? एक सवाल आया ज़हन में कि कब्र खाली, सारे बोलो खाली कब्र, हाँ सारे बोलो खाली कब्र क्यों है? पूछो पूछो, बार बार पूछो, दसो भी ना बताएं। बशर साहब खाली कब्र क्यों है? हाँ वेरी गुड। राहत खाली कब्र क्यों है? हाँ जी, हाँ सुनिएगा खाली कब्र क्यों है? हाँ आपने कहने के मुताबिक सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कब्र जमीनियों की होती है, कब्र उनकी है जो जमीन से पैदा होते हैं। इंसान तो खाक है, खाक में लौटेगा। यीशु जमीनी नहीं था, आसमानी था, आसमानी की कब्र नहीं होती, लिहाजा कब्र खाली है। जो बच्चे माँ बाप के तुखम से पैदा होंगे उनकी कब्रें होंगी, जो गुनाह में पैदा होंगे उनकी कब्रें होंगी। जो गुनाह से पाक है और मर से नवा की और से पैदा हुआ उसकी कब्र हो ही नहीं सकती। उसकी कब्र क्या है? क्यों खाली है? वो जमीनी नहीं। सुनिए दूसरी बात, कब्रें हमारी थी, कब्र कितनी सी? असा मरना नहीं सी ते गौर पे आ गई। कब्र किसकी थी? यूसुफ की। कब्र किसकी थी? वो कब्र मेरी सी। असली कहते हर बंदे भाई अपनी अपनी कब्रें बनाना है नहीं भाई, अपनी अपनी कब्रें नहीं, तो कब्रें प्यासी ताकि तुसी ना कब्रें पाओ। वो आपकी कब्र में चला गया ताकि आपकी कब्र में जाके आपको पैगाम दे सके, तुम भी कब्र में नहीं रहोगे। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और फिर आपने तुम्हें क्या करूंगा? उठो जवाना, उठ दिए, चलिए वापस अपनी कहा। ये खाली कब्र पैगाम है, ये कब्र खाली, कब्र किधर नहीं गए थे मोया किनिया जन्नती कब्र दी। खाली कब्र क्या कह रही है? आपको क्या पैगाम दे रही है?
اور قبر سے پتہ کیوں گیا؟ قبر کا خوف دور کرنے واسطے. ہاللیلویا. قبر سے کیوں گیا؟ تاکہ تو کہے آ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں میں تھے گا. کبھی آپ نے دیکھا جب آپ کا بچہ پانی سے ڈرتا ہو تو آپ کے پانی میں وہی آج بیٹا آ جاؤ آج میں ادھر ہوں تو بچہ بھی کہتا ہے ہاں میرے پاپا ادھر چلے گئے وہ بھی ہوتا ہے. وہ قبر جا کے کی کہہ جائے آنستے ریڈی رہو کوئی ٹینشن نہیں. قبر تو پرلے پاسے تو گھر ہے. ہاللیلویا. قبر تو پرلے کیوں قبر سے چاند اور بندہ ڈرتا ہے. کیوں نبیوں نے رسولوں نے کہہ دیا مرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے میں کہاں چلا جاؤں پوچھ کر کے. ان کو خوف ہے قبر کا. اب بولتے شروع کی ہے کون کون نہیں کہتا میں نہیں مرنا. دس والے کہ پیسہ میں نہیں مرنا جو مرضی کر لو مرنا ہے تو صاحب میں نہیں مرنا ہے. کورے میں نہیں پہنا ہے لیکن میں کورے رہنا نہیں چاہیے. میں کورے پہنا تو لیکن میں کورے رہنا نہیں. بولو میں کورے لیکن میں کورے اسی آپ نے بھی کور سے کہنا ہے ساری کور سے چھوڑ کے ہوں کور کے بچوں خوشی کی خبر دے گیا ہے. تو آجی کور سے جا کے لے کے آ گیا ہے. کور سے کی لے کے گیا ہے وہ یہاں کیونکہ اور پیغام تو ہم دے دیا کسی بھی لکھائیو کور دے یہ کور میں نہیں کدھر ہے ہوتے لکھے رہے سکندر بابا اس یہاں پیدا ہو گیا یہاں مر گیا. پھر لکھ رہے تھے خداوند میرا زبان ہے مجھے کی مطلب ہے بندہ پوچھے کور میں کی لکھے تھے خداوند میرا تو مجھے آئیے پچھو کو ہو لیا پچھلے بھی آ رہے تاکہ کبھی نہ ہو بھائی کوئی آگے سے دیا کھا لے کرو کور پہ اور ایک کھیڑی آتا کور دیکھو پھر کہیں لہاں کے ویاد کارتے خداوند میرا مجھے ایک کاغذ ہے تو جی بھی آئے گی مجھے کمی جی بھی آئے گی مجھے کمی بندہ پوچھے کو آگے سے دیا کھا لے کرو ویاد کارتے خداوند میرا زبان ہے ہوگی وہ آئے ٹھیک رہا لے کر دیا کر پوچھنے کہ کسی کا پوچھ ہی نہیں آ کرو کہ پیسہ میں دل لگانی. تو یسوع مسیح کی خالی قبر کیا ہے؟ پیغام ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے یسوع مسیح مردوں میں سے کفن ثبوت ہے. لبو کفن جی یسوع ہے نہیں. خالی قبر لڑکا ہوا پتھر لپٹا ہوا رومال اس کا جسم کا ٹچ کرنا یہ ساری باتیں پروف ہے. چلو ایک بندہ غلط ہو گیا 10 غلط ہو گئے 12 غلط ہو گئے 15 غلط ہو گئے 20 غلط ہو گئے 30 غلط ہو گئے 100 غلط ہو گیا. پہلا گرنتھیو 15واں باب نکالو لیکن پوری بڑی کنونشن کی یسوع مسیح آ گیا. پہلا گرنتھیو 15واں باب نکالیے میرے ساتھ 15واں باب پہلا گرنتھیو کا اس کا 15واں باب اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. تیسری آیت سے پڑھیے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اور کائفہ کو سنیے نمبر 1 کون ہے یہ؟ کائفہ کون ہے؟ پطرس رسول. آگے اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی. اس کے بعد کن کو؟ پہلے ایک نو پھر 12 نو آگے پھر 500 سے زیادہ کتنے 500 سے زیادہ. ان 10 کون غلط تھے؟ 500 بندہ بھی جھوٹ بولے گا. 500 بندے ہیں بالکل 500 ایماندار لوگ پریور سارے اکٹھے تھے. تسی کتنے بیٹھے تھے؟ 200 250 300 لاؤ 500 بندے لوگ ایک ہی وقت میں دکھائی دیا. بڑا کراؤڈ ہے اور یہ 500 بندے چیخ کر کہیں گے نہیں ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے. ایک نہیں 12 نہیں 120 نہیں 300 نہیں 400 نہیں پورے 500 لوگوں کو کیا لکھا ہے؟ کیا بات بولو گی ہے؟ پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ 40 دن لگ گیا. لوگ روتے تھے بھائی جی میں زندہ ہوں. کدی مچھلی کھانے ہے کدے سمندر کنارے پر کہیں گھر میں کہیں باہر ہے. یسوع مسیح
प्रूफ दे रहा है। और यीशु मसीह ने अपने जख्म दिखाकर कहा कि मैं जिंदा हूँ। नादिर दो नादिर को तो जिंदा ही है ऐसे करके ਉਹਦੀ ਬੱਕੀ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰੋ ਬੱਕੀ ਹੱਥ जिंदा ही हो करो की है आप पूछो जिंदगी आगे जिंदा यीशु होए तो थोड़ा मुंह मोया हो जिंदा यीशु होए तो मुंह ढिला हो कैसा हो? अच्छा पिछले तो आते बड़े जोश लगे बोले तो क्या जोश लगे उनकी ये मजहबी जोश है एक दिन नहीं बड़ा होता है। सारा जोश हर रोज होना चाहिए। वो कलीसिया मत बने त्योहार आ गया अब मोया का जोश है जिंदा का जोश हर तो आना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो आज की स्तरीय बोलो अरे कपड़े पा के जोश होता है कि बेसबूस ला के जोश होता है लिपस्टिक ला के जोश है आज मैं नीचे आता थोड़ी घड़ी आ गई तो जोश अंदर होता है कपड़े में जोश नहीं होता कपड़ों का जोश नहीं। हम लोगों की प्रॉब्लम हो गई है हम किसी खास दिन पर जोश दिखाते। आज मदर डे है आज क्या है तो कितनी अच्छी है तो कितनी प्यारी है और नहीं बात मानो पता नहीं मांगे दे फिर फादर डे जाकर फिर जोश आ गया। नहीं एक जोश एक दिन तरह रखो आपका जोश हर रोज जिंदा रहना चाहिए। कभी देखे को पता है एक दिन जिंदा तो बाकी दिन मर जाए जिंदा मतलब 24 क्या रहेगा तो अपना जोश बरकरार रखें। यीशु जिंदा है कसम ले मुझे प्रूफ मिल गया है यीशु जिंदा है। तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है मुबारक है ये जो मुझे बगैर देखे ईमान लाए हैं। मुबारक करोगे आपको तो मुबारक क्या है तो देखे नहीं तो अंचों पर यकीन कर ले जिंदा उसे मुबारक हो यू आर ब्लेस्ड पर्सन दस और कौन मुबारक है तो हम देखे ये सब जिंदा यकीन है और अपने से तालियां बजाओ। मैं बहुत पापड़ रखो अपने सिर पर मैं बहुत बाबरकत हूँ। मैंने यीशु को नहीं देखा लेकिन मुझे पता है मुझे बाइबल ने बताया है बाइबल के प्रूफ मुझे बता रहे हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बाइबल के प्रूफ बता रहे हैं कि यीशु नबूवती प्रूफ कहते हैं यीशु जिंदा है। चले ये तो यीशु 2000 साल पहले जिंदा हुआ लेकिन बाइबल जब कायनात बनी थी ना तो कायनात बनने के वक्त ही खुदा प्रूफ देना शुरू हो गया कि हाँ यीशु जी उठेगा। क्या और क्या बोले आदम तो क्या लम्हा पाएगा ले जाओ आदम की क्या था आदम लेट गया सौ गया से आदम के नहीं सौ गया आदम अब सौ गया मर गया आदम यीशु नबूवती तौर पर मर गया ऐतो कीता चीरा ने बेचकी के दी पसली काट के की बना रही होती तो पसली काट रही हवा तैयार कर रही और क्या उठ गए आदम की कर अब बोलो आदम क्या हो गया जिंदा हो गया। यीशु सलीब पर सुला दिया गया। हालेलुया सलीब पर क्या हो गया लिखा जब यीशु सलीब पर मर गया एक सिपाही ने तस्दीक करने के लिए कि ये जिंदा है कि मरा है कहां पर मारा
कलीसिया। तो कलीसिया निकल आई तो कहना तीसरे दिन इधर हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कलीसिया जम पई है, बिगड़ी होती पैदा हो गई है, आदम उठ पे। ये नबूवती पैगाम था, यीशु मरेगा और मर के बड़ा कामयाब यहां से अपनी कलीसिया निकालेगा। आप यीशु के यहां से निकले हो, हालेलुया। यीशु के दिल के पास से। तो बुढ़ी किधर रहती भला? फोन पे डांटते पैसा वो हमका और बच्चा ना करे। बीवी कहाँ से आई? बीवी पहली की तो आई, तुझी की तो आई, तुम्हारी की तो आई। एक बस मांगते जाते। बीवी कहाँ से आई? आप बहुत कीमती हो। नबूवती है, बड़ा लंबा मैसेज है। नबूवती तौर पर यीशु जी उठेगा। बाइबल चुरा चुरा के कहती है अब्राहम के साथ दो नौकर पहाड़ पर गए, बेटा भी साथ था, अब्राहम भी साथ था। ये दो नौकर दो डाकू हैं, लकड़ियां बेटे के कंधे पर हैं, शरीर को पेश करती है और बेटा कहता है बाप बड़ा कहाँ है? नौकर से कहता है नौकरों से तुम यहाँ ठहरो, हम जाते हैं और सजदा करके वापस लौट आएंगे। लौट आऊंगा नहीं, लौट आएंगे लिखा हुआ है। ये इब्राहिम का 11 बाप अब्राहम ईमान लाया, खुदा मुर्दों में से मेरा बेटा क्या करेगा? तो अब्राहम के बेटे इसहाक का जिंदा वापस आना पैगाम था, यीशु जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का कुएं में फेंका जाना यीशु का मरना है और कुएं से वापस बाहर निकालना जिंदा होना है। यूना का मछली के पेट में जाना मरना है और 3 दिन के बाद वहां से वापस लौट आना यीशु का जिंदा होना है। हारून की आशा से बादाम के फूल निकलना सबूत है कि बेजान चीज में से जान निकल आना ये यीशु का प्रूफ है। वो मुर्दों में से क्या करेगा? बाइबल मुकद्दस दानियल का सहीफा 69 हफ्ते फरमानवा वो दोबारा से बहाल किए। बेशुमार नबूवतें हैं बाइबल मुकद्दस में। मूसा ने पहली मर्तबा अहद की तख्तियां क्या कर दी? क्या कर दी? आया नीचे और तख्तियां क्या कर दी? तोड़ दी। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अहद की तख्तियां तोड़ दी, तख्तियां दोबारा से नहीं बनवा दी। पैगाम था यीशु दोबारा जिंदा होगा। हालेलुया। सो नबूवती तौर से बेशुमार पहले फलों की पैगाम है यीशु मुर्दों में से क्या करेगा? ये है नबूवती। और आखिरी बात है गैर बाइबली एविडेंस, जो बाइबल का बाहर है। इस वक्त दुनिया में 3400 स्कॉलर, सुनिए, दुनिया के 3400 स्कॉलर ने इस बात का ऐलान किया है यीशु मर गया और जिंदा हो गया। उन्होंने, जिनमें ल्यूक, टिमोथी जॉनसन, रोड बलफ, डेल एलिसन, हार्ट एरमन, माइकल कैलोना, रॉबर्ट फ्रैंक, विलियम लैंड क्रेग, डॉक्टर बेंजामिन गिलबर्ग, डॉक्टर साइमन ग्रे, उसके बाद तालमूद, ये बातें प्रूफ कर रही हैं। ये चंद कुछ लोग वो थे, तालमूद निकाल के चंद लोग राइटर वो थे जो मानते थे यीशु मुर्दा है। इन लोगों ने पता क्या किया? इन्हें बाइबला मंगवाइया मसीह लोगों को देखो उन किताबा लिखने लगे ने कि यीशु मुर्दा है, नहीं झूठा। उन्हें बाइबल खोलिया स्टडी करने वास्ते कि मैं बाइबल जो प्रूफ करना है यीशु मर गया। उन्हें किताबा लिखनी शुरू की दिया और बाइबल जो लबन लगे मुर्दा यीशु, ए सारे राइटर, ए सारे दैर्य, ए सारे कम्युनिस्ट लबन दे सके बाइबल के यीशु मसीह मर गया। उन्हें बाइबल खोलिया मुर्दा यीशु लब दिया उन्होंने, मुलाकात जिंदा यीशु हो गई और बदल गए, तब्दील हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 Hallelujah.
اور بائبل سے نہ لگے کہ مردہ یسوع دفع کے ایسا کمال کیا، بائبلیں کھول کے اسٹڈی کی کہ ہم لوگوں کو مسیحوں کو نیچا دکھائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ لپٹ دے سن مردہ سے لپ گیا ہونا نو زندہ، ہاللیلویا، تم زندہ کو مردوں میں، ہاللیلویا۔ پڑھن دو کتاباں، کہتے ہیں تو ٹھیک پتہ لگے گی، ہاں جی یہ کہتے ہیں اور کہنے کو پڑھ کے وے تے کو پتہ تے، ہاللیلویا۔ ایویں نہ ڈرتے کرو پڑھ بھی بدل گئی، کہتے ہیں کوئی پڑھ کے تو دیکھ۔ ہسکل سو صاحب کہتے ہیں میں امریکہ میں تھا، وہاں پر ایک بندہ اٹھا چرچ میں، کہتا ہے پادری صاحب میں کئی باری بائبل چ گزریا تے منو نہیں لگی سمجھ کے بائبل چ کی ہے، اے بائبل سچی ہے کہ جھوٹی ہے، میں بڑی باری گزریا۔ بھائی صاحب کہہ لگے جوانا بائبل چ کئی باری گزرے ہیں، انہیں بائبل کو اپنے اندروں گزرن دے، پھر ایک روز تبدیلی آتی ہے نہیں، یہ اپنے اندر اتارو، کبر تک چھڑ دے تو آپ نین کو چپ کر کے اندر یہ کھول کے پڑھو، یہ تبدیلیاں لے کے آتی ہیں۔ کسی بندے نے کہا یہ بائبل لفظوں میں خدا ہے، بولو بائبل لفظوں میں یسوع مسیح آپ کو اس بائبل میں ملے گا، اور یہ بائبل آپ کو پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہے گی کہ یسوع مسیح زندہ ہے، ہاللیلویا، یسوع مسیح کیا ہے۔ اور یاد رکھیے پوری دنیا کے 4300 مذاہب ہیں، پوری دنیا میں 4300 مذاہب کا کمپیریزن کر کے دیکھیں اس بائبل میں، آپ کو حیرانی ہوگی دنیا کا کوئی مذہب بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا نبی، اس کا پیغمبر، اس کا فاؤنڈر زندہ ہے۔ کوئی نیب المدن نہیں ہے یسوع کے اٹھنے کا۔ ہاں نبی پیدا ہوئے، پیغمبر پیدا ہوئے، پیدا ہو کے مر گئے، لیکن کسی مذہب کے اندر آج تک ایسا ہوا نہیں ان کا لیڈر زندہ ہوا۔ یہ اعزاز صرف مسیحیوں کو ہے کہ ان کا یسوع مسیح مردوں میں سے جیتا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کوئی مویا سے نیک جوش نے لوکاں دے رو تے پھر زندہ ہو، اور مویا کے جا کے تے مویا کے قبر میں جا کے تمہارا اور چوکے آنکھوں تو اور ٹرم ڈرائیور تو سیدھے بیٹھ گئے، ہاللیلویا۔ وہ مویا نو اینا اپریشیٹ کر دیں کہ تسی ہمیں تو چاہیے کہ چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ، پروف دو۔ یسوع ہندوستان میں ایک ہندو فیملی کا بچہ لگ رہا تھا، پاسٹر ولیم کے پاس آ کہتے ہیں پاسٹر ولیم اگر تیرا یسوع زندہ ہے نا، اس لنگڑے کو چلا ہمیں مان لے کے آ جائے کہ تیرا یسوع زندہ ہے۔ تو آگے دھیرے دھیرے زندہ یسوع دعا کرتے کہ اس بیٹے کی ٹانگوں کو نہیں طاقت دے، پھر 2-3 منٹ بچہ دوڑن دیا اس کو۔ اب یہ کہا وہ زندہ ہے، اس کو اپنے اندر زندہ ہونا دو، اپنے ایمان میں زندہ ہونا دو، اپنے گھر میں۔ میں نے شاید اس دن بھی میں نے کہا تھا یسوع 2 جگہوں پر نہیں ہے، یسوع 2 جگہوں پر کہاں نہیں، نہ وہ صلیب پر ہے اور نہ وہ قبر میں، نہ وہ اور نہ وہ، تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یسوع سفر میں ہے۔ 2 جانتے سن نال کون ہو گیا؟ لکھا ہے وہ جاتا یسوع ان کے ساتھ، بولو یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع سفر میں ہے، یسوع ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں دنیا کے آخر تک تمہارے، یسوع قبر میں ہے کہ سفر میں ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں زندگی میں، دنیا
परेशानियों में, मौत की बातियों में वो आपके साथ है। यीशु कब्र में नहीं बल्कि दसो, यीशु कब्र में नहीं बल्कि हमारे, यीशु कब्र में नहीं बल्कि घर में है। सुना गया कि वो घर में है, कमरे बंद, दरवाजे बंद, बंद हुए चुनांगे की कहते हैं थोड़ी यीशु कहाँ है? घर में। कितने केड़े गिरजे आप भाई किधर यीशु कितने में हैं? दिल चला के यीशु कहाँ है? सफर में है। यीशु घर में है। यीशु इस वक्त यहाँ है। और नहीं है, बोले नहीं, किधर है? किधर है? आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को क्या करें? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उनके बस देखने साढ़े नाल, क्योंकि साढ़े लोगों का जी ने अखां देखांगे तो फिर, लेकिन ईमानदार के बारे लिखा हुआ है मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कहते तो जब जमीन पर था प्रूफ दिया कि मैं क्या हूं, और आज भी लोगों को शिफा दे के तब्दील करके क्या दे रहे? रात को बम्बा वाले में थे, शीना में रात का टाइम ठंडा पानी नहर से थे, 2 माई बाबा मेरे ख्याल ना कोई 90 साल से दुआ दी को होनी उम्र 90 साल बुढ़ी माई सोटी फट गया नहर से मेरे को आई ना, बुढ़ा बाबा सोटी फट के ना लग जाए। रात के कुछ 7 बजे ठंडा पानी नहर का, उनका बेटा जमीन, उसने कहा मेरी ख्वाहिश है मेरे माँ बाप मरने से पहले यीशु को कबूल करके जाए, मरने से पहले बपतिस्मा लेकर जाए। यकीन जानिए राती जिंदगी से पहली बारी को 90 साल का मियां भी तक जोड़ा उनको पानी में बपटाइज दे के वापस आए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जिंदा लोगों की निशानी जो मरने से पहले फैसला करते हैं भाई, इससे पहले कि आंख बंद हो, इससे पहले सांस चलना बंद हो जाए, एक अच्छा फैसला करके गए कि मैंने अपनी यीशु के साथ गुजारनी है। हालेलुया। हमारा जी चाहता है चले जाए मसीह के पास। की ब्याज थे, ब्याज की रखे थे दुनिया की रखे कुछ दुनिया को खुश कर करके मर चले हैं, मर ले दुनिया को खुश कर करके। और क्या रखा है दुनिया में? दुनिया तो यीशु की नहीं हुई, आपकी कहां से होगी? नाक नहीं रहती, नाक को उठाइए, पकियां कंधा बन के बह गए हो और नाक को उठाइए। अब आपकी क्या हो? सलामती। इस लम्हा में यीशु जिंदा है। फैसला क्या यीशु के साथ गुजारेंगे या शैतान के साथ गुजारेंगे? जी पता कोई नहीं है जिंदगी का, कड़े लंबे साल बंद हो जाए तो क्या जब सांस बंद हो, मैं ना जब गुजरते ये लम्हात ना बेटा कई को पहले चंद साल पहले बड़े जवान सब रह गए थे, आस्ता सा गड्डी रहन दी ने, गड्डियां रहन दी ने, गड्डियां आस्ता सा की हो रही ने। ए जवानों कुड़ियां मुंडो ना टेंशन ले, ना टेंशन लो, मजाक करना देख के बड़े बड़े बाबे ना तुसी भी आओगे सुन ईमान है, ईमान रखो तो अड्डा भी लैंगे मूछो दंद भी लैंगे तो चुड़ियां मुंह से आउंगे, बाल चटे होंगे तो भी कटियो फिर मुंह बातें कहीं हवा पे आ गया, फिर कटियो मुंह से हवा और देख रहा है और यहाँ कितने लोग 50 के आज
بہت بنیاد کرے. اچھا کہیں تو عمرہ شہر عمرہ چھپان کی رکھا ہے. کہتے دل ہونا چاہیے کیا جوان عمرہ چھپان کی ہے کل اس پر کی بیویاں بڑی عمرہ چھپانی ہیں. اور ایک ہی ہو گیا نا پھر بندے بھی چھپانا پڑتے ہیں. کیا عمر ہے؟ میں تو بھی 23 کا میں تو ابھی پوری کہتے تھے میں تو ابھی 16 کی. میری ہو چلی ہے 46 پتا نہیں بات کر سکتے ہیں. میری ہو گئی ہے کتنی؟ میری ہو گئی ہے میں بڑھ گیا 45 تو باقی رہ کے نہیں گئی 10 کی رہ گئی ہوگی پتہ ہی کوئی نہیں کی مرے کہڑے ٹائم بلا بات ہے کل یاد کر رہے. اس کا مطلب ہے زندگی میں کچھ فیصلہ کرنے کا آپ کے پاس وقت ہے. کام کر کے محنت کر کے بچے پال کے سیدھے رہ گئے. پھر کہتے ہیں اے میں بال اینی تو بچے چٹے انہیں تو میں دیکھو نہیں تو انہیں اٹھا ہی نہیں کتنے رہ گئی تو کچھ نہیں ایک دکھ جو انہیں نبھار کر دے کھانے نہ دکھ کھانا پڑا بیلا کا دکھ قرضوں کا دکھ بچوں کا دکھ مہنگائی کا دکھ اور بھائی دکھوں سے اپنے سروں کو مت سفید کریں. بائبل مقدس کو اپنے اندر رہنے دیں. بائبل کا خدا کہتا ہے میرا بندہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. خدا کے پاس ایمان لانے والے کو خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ کیا ہے موجود ہے. آپ کی پرابلم بڑی ہے کہ خدا بڑا ہے. آپ کی مشکلیں بڑی ہیں کہ خدا بڑا ہے. میں آپ کو بتا چاہتا ہوں خدا دعاؤں کا جواب آج بھی دے رہا ہے. خدا آج بھی بڑے بڑے دعاؤں کے جواب دے رہا ہے اور آپ کو آگے آنے والے وقتوں میں دعائیں ملے گی یسوع مسیح کے نام میں. خدا زندہ ہے دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہاتھ پھاڑتا کے تھوڑ بھی نہ رہی ہے موج لگ گئی ہے جدو دی یسوع نے کی پھاڑ رہی ہے. یہاں پر کئی بار کہتے ہیں جدو دی یسوع نے بندے ماں پھاڑ رہی بندے کو نہ ماں پڑھاؤ کنوں ماں پڑھاؤ کنہ یسوع نے ماں پڑھا. کیا وہ زندہ ہی ماں پڑھتا ہے موئنتیں پڑھتے ہیں. ہاللیلویا. آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ. آج ایک دعا کرو یہ زندہ